ابو آدم، امی ہوا اور مغرور جن۔ ایک اکیلے اللہ نے سب کو پیدا کیا۔ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، جنوں کو آگ سے پیدا کیا۔ ابھی انسان پیدا نہیں ہوا تھا۔ فرشتے سارا وقت اللہ کی تعریف کرتے تھے، جبکہ جن کچھ اچھے اور برے تھے۔ ایک جن اللہ کی بہت عبادت کرتا تھا، وہ بھی فرشتوں کے ساتھ رہنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان بنانے کا فیصلہ کیا۔ فرشتوں کو بتایا کہ وہ انسان بنانے والا ہے، اور یہ کہ انسان زمین پر رہے گا۔ فرشتے حیران ہوئے، کہنے لگے یہ انسان کہیں گڑبڑ نہ کرے۔ آپ کی تعریف کے لیے تو ہم بھی کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور اس میں اپنی روح پھونکی۔ یہ پہلے انسان آدم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو چیزوں کے نام سکھائے اور عقل دی۔ آدم کو فرشتوں کے سامنے کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ وہ کہنے لگے، ہمیں تو نہیں آتا، ہمیں تو صرف وہ آتا ہے جو آپ نے ہمیں سکھایا ہے۔ اب آدم سے پوچھا گیا، انہوں نے جھٹ سے بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، میں نے تمہیں نہ کہا تھا؟ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، سب آدم کے آگے جھک جائیں۔ سب نے بات مان لی۔ جن نے بات نہ مانی، اس کو آدم کو بڑا ماننا برا لگا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، تم نے بات کیوں نہ مانی؟ کہنے لگا، میں آگ سے بنا ہوں اور انسان مٹی سے بنا ہے۔ آگ مٹی سے زیادہ طاقتور ہے، اور وہ جن بہت ضدی تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کے غرور کی وجہ سے اس سے ناراض ہو گئے اور کہا، دور ہو جاؤ۔ جن نے معافی نہیں مانگی اور سوری بھی نہیں کہا، بلکہ دل سے کہنے لگا، یہ سب انسان کی وجہ سے ہوا ہے۔ پھر بولا، میں انسان کو بھی آپ کی بات نہ ماننے پر تیار کر لوں گا۔ اللہ نے فرمایا، جاؤ، تمہیں اجازت ہے۔ جو لوگ تمہاری بات مانیں گے وہ تمہارے جیسے ہیں، البتہ میرے نیک بندوں پر تمہارا کوئی زور نہیں چلے گا۔ دوسری طرف آدم کو اللہ تعالیٰ نے ایک اچھی سی ساتھی دے دی، یہ حوا تھی۔ دونوں کو جنت میں بھیج دیا گیا۔ وہ بہت پیاری جگہ تھی اور کہا گیا کہ یہاں مزے سے رہو، مگر ایک خاص درخت کا پھل نہ کھانا۔ آدم اور حوا مزے سے جنت میں رہنے لگے۔ ادھر وہ جن دل ہی دل میں آدم سے بدلہ لینے کا سوچتا رہا۔ ایک دن ان سے کہنے لگا، تم اس درخت کا پھل ضرور کھاؤ، اس طرح تم جنت میں ہمیشہ رہ سکو گے۔ جن طرح سے انہیں بہکاتا رہا۔ آدم اور حوا اس کی باتوں میں آ گئے۔
انہوں نے پھل کھا لیا، اب جو دیکھا تو ان کے کپڑے غائب۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بات نہ ماننے کی سزا تھی۔ انہیں فوراً خیال آیا کہ اللہ نے تو منع کیا تھا، آدم اور حوا سے بھول ہوگی۔ اب انہیں افسوس ہوا کہ ہم نے اپنے اللہ کو ناراض کر دیا۔ سوچنے لگے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی کیسے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ کو ان کا افسوس کرنا اچھا لگا، اس نے انہیں معافی مانگنے کا طریقہ بتایا۔ انہوں نے معافی مانگی، اللہ نے معاف کر دیا اور دنیا میں بھیج دیا۔ اب ان کا اصل گھر یہی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو بتایا کہ اگر تم میری بات مانو گے تو پھر ہمیشہ کے لیے جنت میں جا سکو گے، اور جن تمہارا دشمن ہے وہ تم کو بھی برا بنانا چاہتا ہے۔ جو اس کی بات مانے گا وہ اسی کا ساتھی ہوگا۔ پیارے بچوں، کیا آپ کو پتہ ہے وہ جن کون تھا؟ وہ جن تھا شیطان، جو ہمارے ابو آدم اور امی حوا کی طرح اب بھی میرے اور آپ کے دل میں گندی باتیں ڈالتا ہے تاکہ ہم اللہ کی بات نہ مانیں۔ شیطان ہمارا دشمن ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم جنت میں نہ جائیں، وہ جنت جو اتنی خوبصورت ہے، جس میں میری اور آپ کی پسند کی چیزیں ہیں۔